کسی قوم کی تاریخ و تمدن کو جاننے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی ماخذ اس قوم کی اپنی سرگزشت ہوتی ہیں جو وہ خود بیان کرتے ہیں، جو تاریخی یادداشتوں یعنی ہسٹوریکل میموریز کی صورت میں نسل در نسل سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی چلی آتی ہیں اور بعد میں آنے والوں کو ملتی ہیں، اور بعد میں آنے والے تاریخ دان، ماہر لسانیات، مورخین، دانشور، مصنفین انہیں دیکھ کر پڑھ کر اس قوم کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ قوموں کی تشکیل مہینوں یا سالوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سب سے پہلے فرد اور افراد مل کر خاندان بناتے ہیں، اور خاندان مل کر گروہ تشکیل دیتے ہیں، اور بہت سارے گروہ مل کر قبیلہ تشکیل دیتے ہیں، اور بہت سارے قبیلے مل کر لسانی گروہ تشکیل دیتے ہیں، اور یہ لسانی گروہ صدیوں کے سفر کے بعد قوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مخصوص سرزمین پر بسنے والے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نسلی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کلچر و ثقافت کے اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے ایک ہیں، اور ان میں ہم آہنگی ہے، اور دوسرا احساس ان میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذاتی، گروہی، معاشی، معاشرتی، سیاسی یا مذہبی مفادات ایک ہیں، اور پھر ان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مفادات کی حفاظت کے لیے ان گروہوں یا قبیلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ناگزیر ہے۔ یہ تمام احساسات مل کر ان لوگوں کو ایک قوم بناتی ہے۔ قوموں کی یہ بناوٹ جو ہزارہ سالوں پر محیط ہوتا ہے اور ان کے اس صدیوں کے سفر میں کئی قصے کہانیاں جنم لیتی ہیں، کئی ایسے نہ مٹنے والے ناقابل فراموش واقعات جنم لیتے ہیں جو قوم کے افراد سینہ بہ سینہ نسل در نسل منتقل کرتے رہتے ہیں۔ قوموں کی تشکیل اور اپنی بقا کی جنگ میں ان کے کئی نامور ہیروز سامنے آتے ہیں جو قوم کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کے دوست اور دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ قوموں کی اس جدوجہد اور کوشش کی کئی داستانیں رقم ہوتی ہیں اور وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ قوموں کے خوشی اور غم کے گیت بنتے ہیں۔ ان میں ہر آنے والے وقت میں حالات کے تغیر و تبدل کے ساتھ بہت ساری کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ تمام گروہ اور قبیلے ایک قوم ہونے کے باوجود اپنے اپنے گروہی یا قبیلے کی شناخت کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے گروہ یا قبیلے کی شناخت و پہچان اور اسے باقی رکھنے کے لیے شجرہ نسب تشکیل دیتے ہیں۔ کسی ایک فرد یا افراد یا گروہ سے قوم بننے کی اس صدیوں کے سفر میں کئی تاریخی یادداشتیں جنم لیتی ہیں جو اس قوم کی پہچان بن جاتی ہیں۔ تاریخی یادداشتیں کوئی قوم خود سے تخلیق نہیں کرتی، بلکہ صدیوں کے اس سفر میں خود بخود رونما ہوتی ہیں، اور یہی تاریخی یادداشتیں یعنی ہسٹوریکل میموریز قوم کی اصل شناخت اور اس کی پہچان ہوتی ہیں۔ یہی تاریخی یادداشتیں دراصل اس قوم کے آنے والے نسلوں کی نفسیات کا تعین کرتی ہیں، ان کے قوانین اور کلچر و ثقافت کا تعین کرتی ہیں۔ یہ تاریخی یادداشتیں دراصل ہر قوم کی اپنی بائیوگرافی ہوتی ہیں، اس قوم کی آپ بیتی اور اس کی اپنی سرگزشت ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی قوم کی تاریخی یادداشتوں کو دلائل و ثبوتوں کے ساتھ تاریخی طور پر ثابت کیا جا سکے، کیونکہ صدیوں کے اس سفر میں کسی قوم کی سرگزشت کے ہر قصے کہانی یا ہر واقعے کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثالیں کئی اقوام میں موجود ہیں، جیسے عرب اقوام کی قدیم تاریخ، یونانی اقوام کی قدیم تاریخ، ایرانی اقوام کی قدیم تاریخ، ہندوستانی اقوام کی قدیم تاریخ وغیرہ۔ ان تمام اقوام کی قدیم تاریخ بے شمار قصے کہانیوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن ان میں ہر قصے یا واقعے کو ثبوت و دلائل کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابوالقاسم فردوسی اپنے شاہنامہ فردوسی میں ایرانی قوم کی تاریخی یادداشتوں کا تذکرہ کر کے اپنے قوم کے کارناموں کو یاد کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح عمر، اوڈیسی اور دیگر یونانی مورخین یونانی قوم کی تاریخی یادداشتوں کے بارے میں لکھتے اور بتاتے ہیں۔ اسی طرح رامائن ہندو قوم و مذہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں ہندو مت قوم کی تاریخی یادداشتیں محفوظ کی گئی ہیں۔ اسی طرح تورات میں موجود یہودی قوم کی تاریخی یادداشتیں اور کہانیاں ان کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہیں۔ اسی طرح بلوچ قوم کے لیے لکھی جانے والی تمام تاریخی یادداشتیں، حالات و واقعات، قصے کہانیاں، شعر و شاعری، شجرہ نسب بلوچ قوم کے لیے بھی مقدس اور ان کے قومی شعور و احساسات کی یادگار ہیں، اور ہر بلوچ ان کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تاریخی یادداشتیں اور علمی تحقیقات میں ایک خاص فرق ہے۔ کسی قوم کی اپنی تاریخی یادداشتیں یعنی ہسٹوریکل میموریز اور اس قوم کے بارے میں کی گئی علمی تحقیق اور ان سے اخذ کیے گئے نتائج دو مختلف چیزیں ہیں۔ کسی قوم کی تاریخی یادداشتیں اس قوم کے افراد کا اپنا دعویٰ یا کلیم ہوتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کن کن صفات سے متصف تھے، یا ان میں کیا کیا خوبیاں اور خامیاں تھیں، ان کے اصل کے بارے میں، ان کی قدامت کے بارے میں، ان کے تاریخی دوست اور دشمنوں کے بارے میں، ان کے معاشرتی اور سیاسی خد و خال کے بارے میں، ان کی زبان و ثقافت و کلچر کے بارے میں، اپنے وجود کو باقی رکھنے اور دوام بخشنے کے لیے جو جدوجہد اور قربانیاں اس قوم نے دی ہوتی ہیں ان کے بارے میں، تاریخی طور پر بحیثیت قوم انہوں نے جو کردار ادا کیا ہوا ہوتا ہے اور جو کارنامے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، جو ان تمام اور ایسے بہت ساری دیگر چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں۔
اور یہ تاریخی یادداشتیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی قوم کی اپنی مانی ہوئی اور قبول کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس کسی قوم کے بارے میں علمی تحقیق ایک الگ چیز ہے۔ کوئی قوم اپنی شناخت، اپنی ساخت اور اپنے وجود کے بارے میں جو تاریخی یادداشتیں بیان کرتے ہیں، دانشور اور محققین ان کے بارے میں تحقیق کر کے انہیں ثابت کرنے یا رد کرنے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان کی تاریخی حیثیت اور ان کی مسلمہ اور غیر مسلمہ ہونے پر اپنی رائے دیتے ہیں، انہیں ایک سائنسی اور تحقیقی انداز میں پیش کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی قوم کے اپنے بیان کردہ تاریخی یادداشتیں اور اس پر ہونے والی علمی تحقیق دونوں ایک ہی نقطے پر متفق ہوں، یا محققین بھی تحقیق کر کے ہو بہو وہی بات لکھیں جو تاریخی یادداشتوں میں محفوظ کی گئی ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی علمی تحقیق ان کے اثبات اور کبھی کبھی ان کی مخالفت میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونانی قوم کی تاریخی یادداشتوں کے بارے میں ان کے محققین اور مورخین نے یونانی قوم کے نامور ہیروز اور ان کی جنگی کارناموں کے بارے میں جو یادداشتیں تحریر کی ہیں اور جو قصے کہانیاں بیان کی ہیں، جو کہ یونانی قوم کے لیے قومی سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یونانی قوم ان سے والہانہ عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن کئی تاریخ دان اور مورخین و محققین نے ان کی بہت ساری باتوں اور کہانیوں کو فرضی اور بناوٹی قرار دے کر ان کی نفی بھی کی ہے، لیکن یونانی قوم نے کبھی ان واقعات اور ان کہانیوں کو رد کر کے انہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنی تاریخی یادداشتیں کہہ کر انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، اور وہ ان کی کلچر و ثقافت کا حصہ بھی ہیں، اور وہ ان سے والہانہ محبت و عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح سندھ کی تہذیب و ثقافت اور وہاں کی تاریخی واقعات کو اگر شاہ عبداللطیف بٹھائی نے شاہج و رسالوں میں بیان کی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی محقق ان پر تحقیق کر کے انہیں غلط یا رد کر دے، لیکن سندھی قوم کے کسی مصنف، مورخ یا محقق نے انہیں شاہج و رسالوں سے نکال باہر نہیں کیا، بلکہ انہیں محفوظ کیا اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور انہیں اپنی تاریخی یادداشتوں کی حیثیت سے قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح رامائن میں موجود بہت سارے قصے کہانی اور واقعات پر مورخین اور محققین تنقید کرتے ہیں اور انہیں خود ساختہ کہہ کر رد کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس قوم کے لوگ بھی انہیں غلط کہہ کر رد کر دیں، بلکہ اس کے برعکس اس قوم کے لوگ ان سے عقیدت و محبت کرتے ہیں اور انہیں فخریہ انداز میں اپنی تحریروں اور یادداشتوں میں بیان بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز جب انسان کے جذبات و احساسات میں گر کر کے ان کے وجود کا حصہ اور بنیاد بن جائیں تو انہیں کسی مورخ یا محقق کی علمی تحقیق سے اخذ کیے گئے نتائج کی بنیاد پر رد کر کے چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ اس لیے ہر قوم کے بارے میں ہر قسم کی سائنسی انداز میں جستجو اور تحقیق اور ان سے اخذ کیے گئے نتائج کے باوجود کسی قوم نے اپنی تاریخی یادداشتوں سے منہ نہیں موڑا اور انہیں چھوڑ نہیں دیا۔ اسی طرح دنیا کی دیگر اقوام کی طرح بلوچ قوم کی بھی اپنی بہت ساری تاریخی یادداشتیں ہیں جو نسل در نسل سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور ان یادداشتوں میں بلوچ قوم بتاتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کب آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، ان کی طرز زندگی کیا تھی، کیا ہے اور کیوں ہے، ان کی کلچر اور ثقافت کیا ہے اور کیسے وجود پذیر ہوئی، ان پر زمانے کے نشیب و فراز نے کیا نقوش چھوڑے، انہوں نے صدیوں کا یہ سفر کیسے طے کیا، ان کی سرزمین کون سی ہے، ان کی سرزمین کون سی ہے اور وہ کب آ کر یہاں آباد ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تاریخی یادداشتیں بلوچ قوم نسل در نسل سینہ بہ سینہ قصے کہانیوں کی شکل میں، شعر و شاعری کی شکل میں اور شجر نسب کی شکل میں منتقل کرتی چلی آئی ہے، جن میں انہوں نے اپنے ماضی کو بیان کیا ہے، اپنے جذبات و احساسات کو بیان کیا ہے، اپنے حالات و واقعات کو بیان کیا ہے، اپنے دوست و دشمنوں کے بارے میں بتایا ہے، انہوں نے اپنے کلچر و ثقافت کو بیان کیا ہے، اور اپنے قومی تشخص کو بیان کیا ہے۔ ان میں بہت ساری تاریخی یادداشتیں زمانے کے بے رحم حالات نے مٹا بھی دیے ہوں گے، لیکن پھر بھی بلوچ قوم نے اپنے وجود اور تشخص کو برقرار رکھا اور اپنی بہت ساری یادداشتیں محفوظ کر لی ہیں۔ اگر کوئی مورخ یا محقق ان پر علمی تحقیق کر کے انہیں ثابت کر سکے یا نہ کر سکے یا انہیں غلط بھی کہہ دے، تب بھی بلوچ قوم اپنے اس تاریخی ورثے سے کبھی دستبردار نہ ہوں گے، اور بلوچ قوم نے ان تاریخی یادداشتوں کو اپنے جسم و جان کی طرح ہر قسم کے نامساعد حالات میں بھی محفوظ و مامون رکھا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بلوچ لفظ پر بات کریں گے کہ بلوچ لفظ کے کیا معنی ہیں اور یہ کس طرح وجود میں آیا، اور اس لفظ کے بارے میں مختلف مورخین کیا کہتے ہیں۔ یہ سنیے گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آئندہ بھی ہم مزید اچھے معلوماتی ویڈیو پیش کر سکیں۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔